السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک 2024 کے سلسلے میں دورہ قرآن جاری و ساری۔ آج ہماری سورہ مبارکہ الشعراء ہے۔ سورہ الشعراء 26 نمبر کی صورت ہے، اور سورہ الشعراء کو انشاءاللہ ہم 10 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا مطلب سمجھیں گے۔ اس کا پہلا اور آخری حصہ جو ہے تعارف قرآن اور دلائل ربوبیت پر مشتمل ہے، دوسرے میں اللہ کی حسیسیت اور رحمیت کے عرضی دلائل، تیسرے میں قصہ موسیٰ اور فرعون کے تاریخی دلائل، چوتھے میں قصہ ابراہیم، پانچویں میں قصہ نوح، چھٹے میں قوم عاد، ساتویں میں قوم سمود، آٹھویں میں قوم لوط، اور نویں حصے میں قوم شعیب کی ہلاکت کے تاریخی دلائل دیے گئے۔ آیات 1 تا 6 پہلا تمہیدی حصہ ہے، دلائل ربوبیت اور تعارف قرآن پر مشتمل۔ آخری حصہ بھی تعارف قرآن پر مشتمل ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درمندی کا ذکر کیا گیا کہ اگر یہ مشرکین ایمان نہ لائیں تو کیا آپ اپنی جان کھو دیں گے؟ آیت نمبر 3 میں بیان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء پر قریش کو دھمکی دی گئی۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آیت نمبر 6 آیات 7 تا 9 پر مشتمل دوسرا حصہ دو صفات، عزیزیت کی صفت اور رحیمیت کے عرضی دلائل پر مشتمل ہے۔ انسان کو دعوت فکر دی گئی کہ وہ زمین پر غور کرے۔ زمین انسان کو نباتات کے ذریعے طرح طرح کی سبزیاں اور پھل فراہم کرتی ہے، اور یہی زمین انسان کی قبر بھی بن جاتی ہے۔ زمین اللہ تعالیٰ کی صفت عزیزیت اور صفت رحمیت کی دلائل فراہم کر رہی ہے۔ سبزیاں، پھل ہمیں پہنچا رہی ہے، اور اسی میں ہم نے دفن ہونا ہے، ہماری قبر بھی بنے گی۔ عزیزیت کی صفت اور پھر رحمیت کی صفت۔ آیات 10 سے لے کر 68 میں قصہ موسیٰ اور قصہ فرعون بیان کیا گیا ہے۔ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت سے اللہ تعالیٰ کی عزیزیت کا تاریخی ثبوت فراہم کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات سے اللہ تعالیٰ کی رحمیت ثابت کی گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر کہہ دینا کہ ہم دونوں اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں۔ فَأْتِيَ فِرْعَوْنَ وَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرعون کے پاس جا کر کہہ دینا ہم دونوں رب العالمین کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ آیت نمبر 16 فرعون نے پوچھا رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین۔ آیت نمبر 23 میں حضرت موسیٰ نے اپنی تقریر جاری رکھی، لیکن فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا جو رسول تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے وہ تو پاگل مجنون ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ آیت نمبر 27 میں یہ بات آتی ہے، فرعون نے حضرت موسیٰ کو دھمکی دی کہ اگر میرے سوا کسی کو الہ بناؤ گے تو میں تمہیں جیل میں بھجوا دوں گا۔ قال اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین۔ آیت نمبر 29 فرعون نے درباریوں کو اپنی رائے دی
کہ یہ ایک بڑا ماہر جادوگر ہے. قال للملأ حوله ان هذا ساحر علیم. آیت نمبر 34 میں یہ تم لوگوں کو اپنے جادو کے زور سے تمہاری سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ آیت نمبر 35 میں بتایا گیا کہ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون. فرعون نے حضرت موسیٰ سے مقابلے کے لیے سارے شہروں سے جادوگر بلائے. ایک دن مقرر ہوا، جادوگروں نے انعام کی ضمانت مانگی. فرعون نے نہ صرف ضمانت دی بلکہ یہ بھی کہا کہ میں دربار میں تمہیں مقرب بنا کر رکھوں گا. قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. آیت نمبر 42 میں آیا. یہ جادوگروں نے فرعون کے عزت کی قسم کھا کر، اس کے اقتدار اور عزت کی قسم کھا کر اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور کہا کہ ہم غالب رہیں گے. فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. آیت نمبر 44. لیکن حضرت موسیٰ کا عصا سانپ بن گیا اور ان کی سمپنیوں کو نگل گیا. سمپولوں کو، ان کے سانپوں کو، چھوٹے چھوٹے جو سانپ بنے ہوئے تھے سارے جو نظر آ رہے تھے سانپ کی طرح، ان سب کو نگل لیا حضرت موسیٰ کے اجداد نے، حضرت موسیٰ کے سانپ نے. فرعون کے بلائے ہوئے جادوگر یک مسلمان ہو گئے. فرمایا قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. فرعون کے بلائے ہوئے جادوگر مسلمان ہو گئے. فرعون غضبناک ہوا اور کہنے لگا میری اجازت کے بغیر تم کس طرح ایمان لے آئے؟ فرعون غضبناک ہوا. قال آمنتم لہو قبل ان اذن لکم. وہ فریڈم آف فیتھ کا قائل نہ تھا. پھر فرعون نے دھمکی دی کہ یہ تم جادوگروں کی باہمی سازش تھی. تمہارے بڑے جادوگر موسیٰ نے تمہیں یہ جادو سکھایا ہے. اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ ڈالوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من خلاف وَلَأَصُلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اور تم سب کو لٹکا کے پھانسی دوں گا. پھانسی پر لٹکا دوں گا. جادوگروں نے ثابت کرنے کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. قالوا لا دیر انا الى ربنا منقلبون. آیت 47 تا 50 میں اس کا ذکر آتا ہے. آگے آیات 69 تا 104 میں حصہ جو بیان ہے، اس حصے میں قصہ ابراہیم بیان کیا گیا ہے. دو صفات اللہ کی عزیزیت اور رحمیت کی صفات ثابت کی گئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے مباحثہ کیا اور پوچھا کیا پوچھتے ہو مورتیاں؟ سوال کیا کیا یہ مورتیاں کان رکھتی ہیں؟ کیا یہ نفع نقصان قدرت رکھتی ہیں؟ نفع نقصان کی بھی قدرت نہیں رکھتی.
نہ ان کے اپنے کان ہیں جو ہم ملا نہیں، لیکن باپ دادا کو اسی طرح ہم نے پایا ہے. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. آیت نمبر 74. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو اپنا دشمن قرار دیا. فَإِنَّهُمْ عُدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. آیت نمبر 77. اللہ تعالیٰ کی صفات گنوائیں. میرا رب خالق و ہادی ہے، مطعم ہے، ساقی ہے، شاف ہے، شفا دیتا ہے، مخی و ممیت، زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے. اسی سے قیامت کے دن خطاؤں کی معافی کا امید رکھتا ہوں. حضرت ابراہیم نے دعا کی، مجھے حکم عطا کر، مجھے حکم عطا کر اور صالحین کے ساتھ ملا دے. بعد والوں میں سچی ناموری عطا کر، جنت کا وارث بنا، میرے والد کو معاف کر دے. واغفر لی واغفر لی واغفر لأبی. وہ گمراہ ہیں، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے. یوم لا ینفع مال ولا بنون. آیت نمبر 88. قیامت کے دن عقیدہ توحید پر یکسو رہنے والا قلب سلیم ہی کام آئے گا. الا من آتا اللہ بقلب سلیم. الا من آتا اللہ بقلب سلیم. آیت نمبر 89. قیامت کے دن اللہ کو ایک مان کر یکسو رہنے والا قلب سلیم ہی کام آئے گا. اس دن جنت متقین کے قریب ہوگی اور دوزخ غاوین یعنی بہکے ہوئوں کے لیے کھول دی جائے گی. آگے آیات 105 سے 122 میں 5واں حصہ ہے، قصہ نوح بیان کیا گیا. نوح علیہ السلام کا قصہ. اللہ کی 2 صفات، وہی صفات آ رہی ہیں، عزیزیت والی صفات اور رحیمیت والی صفات ثابت کی گئی ہیں اس قصے سے بھی. قوم نوح مشرک قوم تھی، 5 بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے. سیاسی طور پر بڑی بااثر قوم تھی وہ. اس نے حضرت نوح کو سنسار کرنے کی دھمکی دی. آیت نمبر 116 میں، اور پھر اللہ نے حضرت نوح اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے نجات دی. اللہ کی رحیمیت کی یہ صفت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر رحم کیا اور انہیں جو ہے نجات دلا دی. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور بقیہ تمام کافروں کو غرق کر دیا گیا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. آیت نمبر 120. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ عزیز ہے. آگے آیات 123 تا 140 میں 6واں حصہ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام بیان کیا گیا ہے. اور یہ بیان کر کے اللہ کی 2 صفات، یہی عزیزیت اور رحمیت کی صفات کو پھر ثابت کیا گیا کہ اللہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. قوم عاد بدعمل تھی، حضرت ہود کی تکذیب، حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، یعنی ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، چنانچہ ہلاک کی گئی. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ. آیت نمبر 139 میں. اور پھر آیات 141 سے 7واں حصہ شروع ہوتا ہے. قصہ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام بیان کر کے اللہ نے 2 صفات عزیزیت اور رحمیت کو پھر ثابت کیا ہے. قوم سمود کے لیڈر مصرف تھے، اختیارات میں حدود سے تجاوز کیا کرتے تھے، ابیوز آف پاور کرتے تھے. حضرت صالح نے انہیں ان مفسد لیڈروں کی پیروی سے روکا. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی، چنانچہ ہلاک ہو گئے. آیات 160 سے 175 تک 8واں پیراگراف ہے جس میں قوم لوط کا بیان آیا ہے. اللہ کی پھر عزیز اور رحیم کی صفت کو دوبارہ سے ثابت کیا گیا. قوم لوط نے رسولوں کی
رسولوں کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ نے نجات دی بجز بڑھیا بیوی کے، لیکن منظرین بغیر منظرین یعنی جن کو پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا انہیں ہلاک کیا گیا، اس پر ان پر پوری بارش برسائی گئی، بہت بری قسم کی بارش برسائی گئی اور اس سے وہ ہلاک ہوئے۔ آگے آیات 176 سے لے کر آیت نمبر 191 تک نواں حصہ ہے جس میں قوم شعیب اصحاب الایکہ ان کو کہتے ہیں، ان کا بیان ہے، اصحاب الایکہ کا بیان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عزیز اور رحیم والی صفت کو دوبارہ ثابت کیا گیا ہے۔ قوم شعیب نے اپنے نبی پر الزام لگایا کہ یہ سیر زدہ اور آصیب زدہ، سیر زدہ ہیں اور آصیب زدہ ہیں۔ قالوا انما انت من مسحرین، ان پر اعتراض تھا کہ محض ہماری طرح کے بشر ہیں، رسول نہیں بلکہ جھوٹے ہیں۔ وما انت الا بشر منا وَإِنَّا ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ آیت نمبر 186، اس قوم کو بھی ہلاک کیا گیا۔ آگے آیات 192 تا 227 10واں اور آخری حصہ ہے، اس میں پہلے حصے کی طرح قرآن کا مزید تعارف کیا گیا ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات و تسلی دی گئی اور قریش مکہ کو پچھلی قوموں کی طرح کی عذاب کی دھمکی دی گئی۔ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، روح الامین اسے لے کر آئے ہیں۔ نزل به الروح الامین، آیت نمبر 193 کی یہ بات ہے۔ وہی رب العالمین ہے، وہی رب العالمین ہے جو عزیز ہے، جس نے ماضی میں کئی ناشکری قوموں کو ہلاک کیا۔ وہی رب العالمین ہے جو رحیم ہے، جس نے اپنے پیغمبروں اور ان پر ایمان لانے والے شکر گزار بندوں کو بچا لیا۔ یہ قرآن کوئی شیطانی کلام نہیں ہے۔ وما نزلت به الشیاطین، آیت نمبر 210۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پر کیسے اتر سکتے ہیں؟ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، آیت نمبر 221۔ شیاطین تو صرف جال سازوں اور اسیم یعنی بدکار لوگوں پر اترتے ہیں۔ یہ قرآن شاعری بھی نہیں ہے، شاعر لوگ تو ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، آیت نمبر 226 میں یہ بیان آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت شاعر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو منذر ہیں یعنی خبردار کرنے والے ہیں، لہٰذا جلد سے جلد ایمان لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خبردار کریں، ایمان لانے والوں پر شفقت کریں اور اللہ ہی پر توکل کریں جو عزیز اور رحیم بھی ہے۔ آیت نمبر 214۔ ہلاکت اقوام کا ایک اصول بیان کیا گیا کہ منذر خبردار کرنے والے رسولوں کی بعثت کے بغیر قومیں ہلاک نہیں کی جاتی۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، آیت نمبر 208۔ منذرین یعنی ڈرانے والے رسولوں کی بعثت کے بغیر ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید دعا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ دعا میں شرک کرنے والوں اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ مرکزی مضمون یہ ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، عرضی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں
اللہ کو عزیز اور رحیم تسلیم کر کے لوگوں کو قرآن کی دعوت جزا اور سزا پر ایمان لانا چاہیے۔ تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی۔ عرضی اور تاریخی دلائل کی روشنی میں اللہ کو عزیز اور رحیم تسلیم کر کے لوگوں کو قرآن کی دعوت پر، لوگوں کو قرآن کی دعوت، اور یہ کون سی دعوت؟ جزا اور سزا کی دعوت پر ایمان لانا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی سورہ مبارکہ جو ہوگی، جو کہ سورہ النمل ہے، وہ لے کر حاضر خدمت ہوں گے رمضان 2024 کے سلسلے میں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔